طلاق کیوں ہے اسلام میں؟ اسلام کے اندر شراب حرام ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو شراب پی کر پھر اپنی عورتوں پر ظلم ڈھائے۔ میں علی اعلان کہتا ہوں کہ غیر مسلموں میں شراب پی جاتی ہے اور وہ اپنی عورتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو کوئی مسلمان بچی اس لالچ میں نہ آئے کہ یہ ہم پر ظلم نہ ڈھائیں گے، بلکہ جس مذہب میں شراب پی جاتی ہو اور شادیوں میں شراب پی جاتی ہو، خوشیوں میں شراب پی جاتی ہو، تو وہ تم پر کیسے ظلم نہ ڈھائیں گے؟ تم ایک اسلام کی مقدس شہزادی ہوتے ہوئے اور اسلام کے مہذب اور پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر غیر مذہب میں جا رہی ہو جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ لفظ طلاق سے برگلایا جاتا ہے کہ تمہیں 3 طلاق سے بچا لیں گے، نہیں بچا سکتے۔ طلاق کیوں ہے اسلام میں؟ طلاق اس لیے ہے کہ اگر 2 پارٹنر ہیں یا کوئی کاروباری ہیں، ان میں کسی بات پر بنتی نہیں ہے، صلح نہیں ہو رہی، پہلے حکم ہے انہیں سمجھاؤ، ایک ساتھ رہیں، سمجھاؤ، نہیں سمجھ پائیں تب یہ راستہ ہے کہ پھر اپنا راستہ الگ کر لو، اپنا راستہ الگ کر لو۔ اس لیے رکھی ہے طلاق۔ ہمارے اسلام کے مدعوں کو میڈیا پر اچھال کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسا مذہب ہے کہ اس میں طلاق ہے، جبکہ طلاق اللہ نے رکھی ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن حلال کاموں میں ایک طلاق ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ حلال ہے، جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں اللہ کو طلاق لفظ پسند نہیں ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے، لیکن رکھی ہے اس لیے رکھی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سمجھوتا نہ ہوتا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اور میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، مسلمان بچیوں، میرا یہ پیغام تم تک پہنچے گا، سننا۔ جس مذہب میں تم جا رہی ہو، جس مذہب کو اپنا رہی ہو غیر مسلم کو اسلام چھوڑ کر، اس میں تو یہ آپشن بھی نہیں ہے، اس میں یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ تم اپنا راستہ الگ کر سکو، ان کے ہاں طلاق ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپشن ختم۔ یہ جب ودا کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب واپس آئے گی تو تیری جو ہے ارتی ہی واپس آئے گی۔ یہ اس مذہب میں آپ جا رہی ہو کہ جس میں واپسی کا راستہ بند ہے، جس میں نجات کا راستہ بند کر دیا گیا، اب آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آپ وہاں سے واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی، اب آپ وہاں سے نہ طلاق لے سکتی کیونکہ طلاق وہاں پر ہے ہی نہیں، وہاں تو راستہ ہی بند ہے۔ یوں سمجھیے اس مذہب کی یہ آپ بندش یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کو کسی کال کوٹری میں بند کر دیا اور اس کے اندر اندھیرا ہے اور چاروں طرف سے تالے لگا دیے، دروازے بند کر دیے، اور آپ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، اب آپ وہاں سے نکل نہیں سکتی، اب وہاں سے آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی، وہاں سے آپ نکل نہیں سکتی، واپس نہیں آ سکتی، واپسی کا راستہ بند ہے۔ یا تو گھٹ گھٹ کر وہاں جینا پڑے گا یا گھٹ گھٹ کر وہاں مرنا پڑے گا، راستہ ہی ختم ہے۔ لیکن اسلام آپ کو یہ راستہ دیتا ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام اتنا پیارا، پاکیزہ، مہذب، پاک دامنی کا مذہب ہے کہ جو آپ کو وہ مقام اور مرتبہ اور عزت عطا فرماتا ہے کہ جو دنیا میں کوئی مذہب آپ کو وہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرما سکتا، وہ مذہب اسلام عطا فرماتا ہے۔ ہمارا اسلام جہاں ایک طرف مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں دوسری طرف عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو اگر حکم ہوتا سب سے پہلے سجدے کا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مردوں کا حق اللہ نے بہت بلند رکھا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر مرد وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر حسن سلوک سے پیش آتا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے۔ تو ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میری آج تقریر کا موضوع یہ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ
قائم کر رہی ہیں، تعلقات اور رابطے قائم کر رہی ہیں، انہیں ہوش میں آنا چاہیے اور واپس آنا چاہیے اور اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، بس یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ جس طرف تم جا رہی ہو اس طرف سے واپسی کا راستہ بند ہے، اس طرف تمہیں آنے کی تمام چیزیں تمہاری بند کر دی جائیں گی، اور یا تو تمہیں کہیں پر مار دیا جائے گا یا تمہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تمہاری عزت مذہب اسلام میں ہے، تمہارا مرتبہ دین اسلام میں ہے، تمہاری زندگی اور آخرت اور دنیا کامیابیاں تمام کی تمام دین اسلام میں رہ کر ہیں۔ جو دین اسلام سے نکلے گا، دین اسلام سے بھٹکے گا، دین اسلام سے بہکے گا، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ دین اسلام کو اپنانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تو نے رب سے ہے لو لگائی، جو تو نے رب سے ہے لو لگائی، تو دل میں خوف زوال کیسا۔ جو تو نے رب سے ہے لو لگائی، تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ، تو ڈوبنے کا سوال کیسا۔ کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ، تو ڈوبنے کا سوال کیسا۔ اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں سب دوائیں، اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں سب دوائیں، جواب سارے اسی کے ہیں پھر، جواب سارے اسی کے ہیں پھر، کسی کے آگے سوال کیسا۔ جواب سارے اسی کے ہیں پھر، کسی کے آگے سوال کیسا۔ جو تو نے رب سے ہے لو لگائی، تو دل میں خوف زوال کیسا، اور جس کی کشتی کو تھام لے وہ، تو پھر ڈوبنے کا خیال کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔